हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है हर साल नवंबर एंड या दिसंबर के महीने में इशू किया जाता है इस रिपोर्ट को अमेरिका की तरफ से। और इसमें हर कंट्री के हवाले से बात की होती है कि वहाँ पे मज़हब के हवाले से कितनी आज़ादी है। यानी वहाँ पे मेजॉरिटी जिस मज़हब मज़हब को फ़ॉलो करती है वो हो, या फिर अगर माइनॉरिटी में जो लोग वहाँ रहते हैं, उनको कितनी आज़ादियाँ हासिल हैं। यकीनन पाकिस्तान का नाम भी इसमें है, सऊदी अरेबिया का नाम है, चाइना का नाम है और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नाम इसमें शामिल है। और बहुत सारी चीज़ें भी कही गई हैं इन आज़ादियों के बारे में। पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है। जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है इस हवाले से कि ये एक तरफा रिपोर्ट है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। और डिसअपॉइंटमेंट की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान इस लिस्ट में क्यों नहीं है। मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानगी हुई। बहुत दफ़ा इसकी बहुत सारी एंगल्स हैं। यकीनन एक एंगल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सब सही है या सब गलत है। ये बहस नहीं करनी। लेकिन क्योंकि रिपोर्ट है, रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम है, हिंदुस्तान का नाम नहीं है, तो पाकिस्तान इस पे क्या बोल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी है लम्स, जो लाहौर की एक बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, बल्कि दुनिया में भी उनका नाम जाना और माना जाता है। अ, मतलब जिसे कहते हैं मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, बहुत एक मॉडर्न किस्म का इंस्टीट्यूट है। और वहाँ पे एक रिलीजियस हार्मनी के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ये भी आपको बताना है कि अहमदिया के जो डॉक्टर सुल्तान साहब हैं, उनको इनवाइट करके फिर मना किया गया। वो क्यों था? और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम क्यों है? हिंदुस्तान का क्यों नहीं है? और हमारे पाकिस्तान की क्या ख्वाहिश है? इन सारी चीज़ों पे तफ़सील में बात करेंगे। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। हर साल ये रिपोर्ट आती है। और इस रीजन से हिंदुस्तान का नाम भी आता रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का पहले नहीं आता रहा है, इस साल नहीं है। इस साल इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान का नाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मौजूद है। जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने भी बात की, मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा कि ये अमेरिका ज़्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है। और हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी ये बात की कि ये एक तरफ़ा रिपोर्ट है और हमारे साथ इसमें ज़्यादती की गई है। और उन्होंने कहा कि जितनी एलिगेशन हिंदुस्तान के ऊपर लगती है, उससे कम पाकिस्तान पे लगती है। उनका नाम नहीं है, हमारा नाम है। मैं इस चीज़ को एक और तरह से लेता हूँ, और वो ऐसे कि यार हिंदुस्तान का नाम नहीं है, किस वजह से नहीं है? वो भी एक बहुत लंबी-चौड़ी बहस है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में कभी इस तरह के वाक़यात नहीं हुए होंगे या नहीं होते होंगे या आइंदा नहीं होंगे। हर दुनिया के हर अच्छी से अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। हमारे सामने फ्रांस की एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी। यूएस के अंदर ये कुछ हम देख रहे हैं, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बट उसको कंट्रोल किया जाता है। असल बात यहाँ से शुरू होती है। आप अगर उसको श्रेय देने शुरू कर दें, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो वो काम हो जाता है खराब। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का मुझे स्टेट याद नहीं है, लेकिन किसी लड़के को मुस्लिम था और कहा गया कि आप अजमल कसाब जैसे हैं, उनके प्रोफ़ेसर ने कहा। और उसने काफ़ी उसके ऊपर एक रिएक्शन शो किया उस स्टूडेंट ने, ये उसका राइट था। कोई भी नहीं हो चाहेगा कि मुझे कोई उस आदमी से मिलाए कि जी आप तो ओसामा बिन लादेन जैसे हैं या एक्स वाई जेड जितने भी हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर कोई, मतलब कौन किसका आइडियल होगा? है भी, लेकिन जो मॉडर्न दुनिया के लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इन चीज़ों को नहीं पसंद करते। उस आदमी को, प्रोफ़ेसर को सस्पेंड किया गया। बहुत अच्छी बात है। कि आइंदा कोई ये जुर्रत ना कर सके कि यार आप
چلیں آپ کوئی اور ایگزامپل دیں، اسٹوڈنٹ کو استاد بول سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جی آپ تو فلاں احسان اللہ احسان جیسے ہیں یا فلاں جیسے ہیں ڈمکا، تو یہ میرے خیال میں کوئی بھی اس کو نہیں ایکسپٹ کرے گا۔ خیر، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ۔ پھر آتے ہیں جی اس رپورٹ کی طرف کہ جی پاکستان میں یہ نہیں بحث ہوئی کہ یار کن چیزوں کے اوپر انہوں نے ہمیں اس رپورٹ کے اندر شامل کیا۔ یہ بھی میں کہہ دوں کہ اس کو پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میں یہ اس سے بھی کوئی انکار مجھے نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے بہت سارے دوست کہتے ہیں جب پچھلے سال ان کا غالباً نام آیا تھا یا اس سے پچھلے سال تھا، 20 کا تھا یا 21 کا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار وی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے ہاں 25 کروڑ مسلمس بھی رہتے ہیں، 80 کروڑ ہندو بھی رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کروڑ سکھ کرسچین اور یہ ساری کمیونٹیز رہتی ہیں۔ تو ہاں واقعات ہوئے ہوں گے، ہم یہ اس سے انکار بھی نہیں کرتے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی بہتری لانے کی کوشش کریں، یار امریکہ کے کہنے پہ نہ کریں، امریکہ کے کہنے پہ نہ کریں، لیکن کیا ان لوگوں کو زندگی جینے کا حق نہیں ہے؟ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم ایز اے مسلم اپنی جو بھی چیزیں کرتے ہیں ریلیجن کے حوالے سے، تو اسی طرح کا رائٹ ان لوگوں کا بھی ہے جو دوسرے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم تو کریں، لیکن اگر اگلا کوئی کرتا ہے تو وہ پھر پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انہی دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہم جیوز کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری یورپ میں امریکہ میں ایک ہی جگہ میں ہم کام کرتے ہیں، ایک ہی آفس میں سارا کچھ کرتے ہیں، ایک ہی کالونیز میں رہتے ہیں، سم ٹائم میرے خیال میں اپارٹمنٹس میں بھی ساتھ رہتے ہوں گے، ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کیوں؟ ہم اپنے طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں جو واقعی میں ریلیجن کے اندر ہے، اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کر کے نہیں، وہ کریں۔ لیکن ایک ہندو مذہب کے ماننے والے کو، ایک سکھ مذہب کے ماننے والے کو، ایک کرسچین مذہب کے ماننے والے کو، ایک پارسی مذہب کے ماننے والے کو، یا اگر کوئی اور ریلیجن ہے ماننے والا، ہم ان کو بھی اسی طرح کا حقدار رائٹ دیں ان کو کہ بھائی آپ اپنا جو بھی کرنا ہے آپ کریں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں نہ، ہم جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یار آپ اگر یہ سمجھتے ہو تو سمجھیں، یہ آپ سمجھتے ہیں تو بالکل سمجھیں، بٹ the thing is کہ آپ دوسرے کو جینے کا حق نہیں چھین سکتے اور نہ آپ کو چھیننا چاہیے۔ اچھا، اس سے جڑے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں کہ یار ہم کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ غلط ہے۔ چلے سر، آپ کہتے ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، 1% آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ غلط ہے۔ میں آتا ہوں جی لمز والی سٹوری میں، لمز کے اندر کیا ہوا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل لمز چیپٹر جو ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، وہاں پر ایک انہوں نے کہا کہ ریلیجیس ہارمنی کے حوالے سے ایک سیمینار ہے اور اس میں مختلف ریلیجنز کے لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے بات کی جائے کہ ان کو کیا کیا پرابلمز آتی ہیں۔ لمز ہے بھائی، وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں لمز کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر لمز میں نہیں ہم کرنے دے رہے تو باقی ہم پنجاب یونیورسٹی میں تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر قائد اعظم یونیورسٹی ہے، پشاور یونیورسٹی ہے، گومل یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف کراچی ہے، اور جو بلوچستان یونیورسٹی ہے کوئٹہ میں، وہاں پہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بلکہ ایک چھوٹی سی چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ریکویسٹ فارورڈ کروائی ہے کہ پتہ نہیں کون سے ڈپارٹمنٹ کا نام جو ہے وہ ممتاز قادری کے نام پہ رکھا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بات شاید مان بھی لی جائے، آپ کیوں اس نے ایک ہمارے گورنر صاحب تھے پنجاب کے، ان کو جسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے سیکیورٹی گارڈ تھے، ان کو مار دیا؟ ان کا نام نہیں ہے، ان کے نام سے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بڑے قابل آدمی تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور اپنا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فرم اب بھی غالباً ان کی ہے۔
سلمان تاثیر صاحب تاثیر ہادی کے نام سے، اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ہے ان کا۔ اس کا مارنے والا جو ہے وہ ہیرو ہے اور اس کے نام سے آپ ڈپارٹمنٹس اس کے نام سے قائم کروانا چاہتے ہیں۔ یہی چیز پھر آتے ہیں جی لمز کی طرف، لمز میں کیا ہوا؟ لمز کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہندو کمیونٹی سے بھی بلایا جائے مختلف ایکسپرٹس کو، ماڈریٹرس کو، سکھ ریلیجن سے بھی، کرسچین سے بھی، باقی بھی۔ تو وہاں پہ یقیناً احمدیہ بھی ہمارے ہاں ہیں، کافی سارے لوگ رہتے ہیں، بہت ساروں کا تو زندگی تنگ کر کے بیچاروں کو پاکستان سے بھاگنے پہ مجبور بھی کیا گیا، چلے بھی گئے، لیکن اب بھی بچے کچھ ہیں جو میں اب آئی ایم سوری ٹو سے ٹو یوز دیز ورڈ کہ وہ بیچارے ڈیٹ بنے ہوئے ہیں، آئی ایم ریئلی سوری۔ ٹھیک ہے، میں کسی اور سینس میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی کبھی نہیں کہ میں کسی کی ایسی کوئی وہ کروں، کسی کی بھی نہیں۔ تو وہ بیچارے جو یہاں پہ رہتے ہیں، جو اس ملک کے شہری ہیں، لیکن ہم ان سے سارے حق چھین لیے ہم نے۔ ٹھیک ہے، کوئی ہم کہتے ہیں نہ بھائی یہ تو صرف اور صرف یہ مسلم اسٹیٹ ہے، بھائی آپ کا کیا کام ہے ادھر؟ وہاں پہ ڈاکٹر مرزا سلطان صاحب ہے، جن 5 6 7 بکس کے وہ آتر ہیں، 100 آرٹیکلس ان کے موجود ہیں احمدیہ کے ساتھ ہونے والے مظالم کے اوپر۔ تو ان کو انوائٹ کیا گیا، وہ بھی ڈاکٹر صاحب بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ چلو ایک اچھی یونیورسٹی ہے، بڑے اچھے لوگ آئے ہوں گے اور وہ مجھ سے سوال کریں گے، میں بتاؤں گا۔ انہوں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے۔ پھر جی مینجمنٹ کی طرف سے جو لوگ یہ کروا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، ایک جو آپ لوگوں کا گیسٹ ہے وہ کینسل۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہتے کہ ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے، ہمیں کالز آ رہی ہیں کہ یہ ڈاکٹر مرزا سلطان صاحب جو ہے وہ نہیں آ سکتے، باقی لوگ آنا چاہیں تو آ جائیں، اور یہ جو بھی آپ لوگ سیمینار کروانا چاہتے ہیں یہ کروائیں، بٹ وداؤٹ ڈاکٹر مرزا سلطان صاحب۔ کیوں؟ کیونکہ جی وہ قادیانی ہے، وہ احمدیہ سے بلانگ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو 1973 میں کہا کہ جی آپ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے اوکے، انہوں نے کہا ابھی ہمارے ایکسکیوز می پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی نکاح نامے میں بھی آپ ایک ڈکلریشن دیں گے، وہ اور اس کے بڑے اشتہارات چل رہے ہیں ہمارے نیشنل میڈیا پہ، کروڑوں روپے اس کے لیے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے اتنا بڑا کام آپ کے لیے کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا کہوں میں اس بات کے اوپر کہ کون سا بڑا کام کر دیا؟ جو کام کرنے والے ہیں وہ تو کبھی آپ سے ہوئے نہیں، جس میں اس عوام کو بیچاروں کو کچھ ریلیف ملے وہ کبھی نہیں کرتے آپ۔ ہر ریلیجن کے کارڈز کھیلنا، تاریں چیڑنا، یہ آپ کو لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، یہ بکتا بہت ہے اسی لیے۔ تو ڈاکٹر مرزا سلطان صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا کہ سر آپ نہیں آ سکتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی احتجاجاً جب وہ آئے تو وہاں پہ کون لوگ آئے تھے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ وہاں پہ ایک تو جو آ، غامدی صاحب تھے، جاوید احمد غامدی صاحب تھے، ایک چرن لال صاحب تھے، ایک رامیش سنگھ صاحب تھے، ان سے میری ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی تھی پارلیمنٹ کے ایک سیشن میں، ایک میٹنگ میں تھا میں وہاں پہ، اور رباب صاحبہ ایک تھی، اور پیٹر صاحب تھے کرسچین کمیونٹی کو، اور مرزا سلطان احمد صاحب تھے، اور ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب تھے جو ہیڈ کر رہے تھے ان ساری چیزوں کو۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے غامدی صاحب جب آئے تو غامدی صاحب نے باقاعدہ اس چیز کو کنڈیم کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یقین کریں کہ میرے دل میں اس آدمی کی عزت مزید بڑھ گئی، غامدی صاحب کی۔ بہت اچھے اسکالر ہیں، کم از کم ان کو تو یہ احساس تھا کہ بھائی یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں 21 سینچری کے اندر، کہ ہم نے ایک کمیونٹی کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا سو کر دیا، ختم ہو گئی بات، اب آگے بڑھو، اب آگے بڑھو لیکن ان کو جینے نہ دو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے ان کو جینے کا جسے کہتے ہیں کہ جینے کا حق چھین رہے ہیں ان سے؟ اور احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کے واقعات
रूटीन में चल रहे हैं। फिर हम कहते हैं जी, फ्रीडम की रिलीजियस फ्रीडम की जो रिपोर्ट है, वो बड़ी बायस्ड है सर। वहाँ पे हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर ओवैसी जो है, मैं नाम बोल रहा हूँ, अहमदुद्दीन ओवैसी है कि क्या नाम है पूरा, अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई, कितना बोलते हैं, बेतहाशा, अच्छा खासा, यानी जो उनके दिल में, मन में आता है, वो कहा जाता है ना, वो बोलते हैं। उनको तो फिर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, वहाँ पे 80 करोड़ शायद या उससे ज़्यादा मेजॉरिटी उन्हीं की है। कंट्री भी उनका हिंदुस्तान नाम है। ना करें फिर वो, और बहुत सारे लोग होंगे। मैं यहाँ पे ना हिंदुस्तान का स्पोक्स पर्सन बना हूँ, लेकिन यार फॉर गॉड सेक कि आप लोग अपनी चीज़ों को नहीं सही करते। एक एक मिर्ज़ा सुल्तान अहमद के बोलने से आपको तकलीफ़ और परेशानी हो रही है, और आप बैठे हुए कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान को शामिल करो, हिंदुस्तान को शामिल करो। बेशक हम शामिल हैं, हमें ना निकालो, लेकिन हिंदुस्तान को शामिल कर लो। बजाय इसके कि हम कहें कि हाँ यार, ये वाक़यात क्यों होते हैं? और मैं कहता हूँ, अगर किसी छोटी-सी जगह पे जहाँ पे कम तालीम वाले लोग, कम एजुकेशन वाले लोग रहते हों, फिर समझ में आती है। मैं कहता हूँ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में से बेशक आप गूगल करके लम्ज़ लिख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल की यूनिवर्सिटी। ये वहाँ पे ये वाक़या हुआ। फिर हमें बुरा लगता है कि यार क्यों हमें दुनिया इस तरीके से देखती है? जब हम इतनी तंग नज़री, तंग दिली के साथ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो हो रहा है। आप किसी इंसान को इसीलिए नहीं बोलने दे रहे कि आप उसके ख़यालात से एग्री नहीं करते, ना करें भाई। मैं कौन-सा एग्री करता हूँ? अगर मैं कहता हूँ कि मैं एग्री नहीं करता, तो किसी को बोलने का हक ही छीन लूँ मैं, या कोई भी हक छीन ले। मुझसे पता नहीं कितने लोग एग्री करते होंगे, मुझे तो लगता है ज़्यादातर डिसएग्री करते होंगे मेरी बातों से। करें सर, ये उनका राइट है, मैंने कभी नहीं कहा कि भई ये आपका हक नहीं है। कमेंट्स में क्या कुछ लिखते हैं, ये भई उनका राइट है, लिखते हैं, लिखें भाई। कोई क्या लिख रहा होता है, कोई क्या लिख रहा होता है, जब मुझे पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन ये उनका राइट है भई, वो अपनी बात करते हैं, सो व्हाट? मैंने अगर अपनी बात की है, तो उसके ऊपर फिर उनके कमेंट्स भी आएँगे, लोगों के कमेंट्स आएँगे। वो बात करेंगे। मैं कहूँ नहीं जी, मैं तो ये सेक्शन ही बंद कर देता हूँ, क्यों बोले जी? मैं तो बड़ा महान आदमी हूँ, मेरे जैसे हसीन, जमील, काबिल आदमी तो कोई है नहीं दुनिया में, तो फिर मेरे ऊपर कोई क्रिटिसिज़्म क्यों करे? ये उनका हक है भाई। मैं अपनी कम सी नॉलेज के साथ, कम सी तालीम के साथ जो मुझे बात समझ आती है, मैं कर रहा हूँ, तो अगर कोई वहाँ पे कह दे और हो सकता है उससे मुझे कोई फ़ायदा मिल जाए, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ ओके यार, बिल्कुल सही। मेरी गलती होती है, मैं उसको मान लेता हूँ कि ठीक है यार, मैं भी इंसान हूँ, कर कर सकता हूँ, करता हूँगा। पहले भी की होंगी, अब भी कर रहा हूँ और आइंदा भी होगी। ठीक है? ये वाली चीज़ें जिस दिन हमने समझ ली, यकीन करें फिर ना हमें अमेरिका की तरफ देखने की ज़रूरत होगी कि यार वो हमें रिपोर्ट में डाल रहे हैं कि निकाल रहे हैं। ना हमें ये कहना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान को क्यों नहीं डाल रहे जो हमें डाला। अफ़सोस के साथ के बजाय इसके कि हम इस पे मातम करें कि यार इस तरह के वाक़यात रोकें, हम इस पे मातम करें कि हिंदुस्तान का नाम क्यों शामिल नहीं है। पिछले साल शामिल था, ग़ालिबन मुझे जितना याद पड़ रहा है, उससे भी लास्ट ईयर शामिल था। 2-3 साल मुसलसल शामिल था, अब नहीं है, अब नहीं है। हमारा शामिल है। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें सच्ची होंगी, लेकिन सारी झूठी भी नहीं होंगी। ये एक वाक़या मैंने आपको बता दिया, अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ, 6 दिसंबर का वाक़या है। 2 या 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ, कोई इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और इसका सारा कुछ मौजूद है, सब कुछ, अगर किसी को चाहिए तो आई कैन शेयर दैट विद यू पीपल। तो ये है असल कहानी, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ जाते हैं। बजाय हमें आगे बढ़ने की कि यार जब आपने उनको ख़त्म कर दिया, अब कहते हो कि आप नहीं है मुस्लिम, वो कहते हैं यार ठीक है भई, हम कहते हैं नहीं है। तो बाकी तो आप उनको एजुकेशन में उनको आप प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जॉब्स में उनको आप प्रॉब्लम कर रहे हैं। यार कौन-सी चीज़ है जिसमें आप उनको तंग नहीं करते? आपने उनकी ज़िंदगी अजीरन करके रखी थी। फिर सिंध के अंदर हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ जो कुछ होता है, क्या कम है वो? वो चीज़ें कम है? वो कहते हैं जी ये झूठ बोल रहे हैं सारे लोग। कहते हैं सब झूठे हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं।
سر جو کیسز آتے ہیں اور بیچاروں کے کیسز ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتے اور وہ آ، میرے جیسے چھوٹے جرنلسٹ سے لے کے اور بڑے سے بڑے جرنلسٹوں تک وہ بیچتے ہیں اپنی چیزیں، وہ پاگل ہیں کیا؟ وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کرتے رہیں، کبھی وہ اسلام آباد کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی وہ کراچی کا چکر لگا رہے ہیں؟ نہیں، وہ پریشان ہیں اسی لیے۔ خیر اینی وے ہم نے شاید اپنی حرکتیں نہ چھوڑنے کی قسم کھائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری طرح چلے تو سر نہیں چلے گی ٹھیک ہے سعودی عربیہ کا امریکہ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوں گے پتہ ہے مجھے جو بائیڈن اور ایم بی ایس کے بیچ میں جو کچھ کلاشز چل رہی ہیں لیکن نہ سب صحیح ہے نہ سب غلط ہے جو غلط ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے جو صحیح ہے اس کو ہائی لائٹ کریں بالکل صحیح ہے ہونا چاہیے اور ریلیجس ہارمنی کے نام پہ اگر سیمینار ہوتا ہے تو آپ جینے کا حق جو ہے کسی سے نہ چھینے وہ ہمارے ایک اکانومسٹ تھے عمران خان صاحب نے کیبنٹ میں لیا تھا ان کے اوپر بھی پریشر آیا اور عمران خان صاحب نے ان کو آ، باہر کر دیا اپنی کیبنٹ سے بڑے قابل آدمی تھے وہ واپس امریکہ چلے گئے ان کو تھا کہ یار آپ کو میرے ریلیجن سے غرض ہے کہ آپ کو میرے کام سے غرض ہے تو ہمیں ان کی ریلیجن سے غرض تھا تو اس لیے ہمیں کوئی مطلب مدرسے کا مولوی اگر اکانومی میں آ جائے تو شاید وہ زیادہ اچھا کام کر لے کیونکہ ہم نے تو ریلیجن کو دیکھنا ہے وہ اگر کوئی پونگ شونگ مارے یا کچھ اور کرے کیونکہ میں بھی اس ریلیجن کو فالو کرتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں وہ کہتے ہیں بھائی اب ایک صوفی کہتا ہے کہ یار میرا کام اور ہے لیکن ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ایک انجینئر کا کام ایک ڈاکٹر کا کام ایک جرنلسٹ کا کام وہ الگ ہے وہ میرا نہیں ہے میں کچھ اور کام کے لیے آیا ہوں میرے پاس کچھ اور سکلز ہے میں اس کو استعمال کروں گا میں لوگوں کی اصلاح کروں گا اصلاح کیسے کروں گا اصلاح ایسے نہیں کروں گا کہ جو اس کا فائدے والی چیزیں ہوں گی تو بتاؤں گا بیٹا شاباش کیپ اٹ اپ اور جو تھوڑا سا ادھر ادھر کیوں گا نہ یہ تو بس ایسے ہی ہے یہ نہیں کروں گا یہ اصل اصلاح ہے جو افسوس کے ساتھ جو نہیں ہو رہی اور یہی ہو رہا ہے کہ نہیں جی ہم تو بہت اچھے ہیں ہمارے جیسے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے اور نہ پیدا ہوں گے ہم دنیا کی واحد قوم میں شاید 200 یا 205 یا 210 جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں سے نہ باقی دنیا میں مسلمان رہتے ہیں نہ باقی دنیا میں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے اور نہ باقی دنیا میں اپنے ریلیجن سے پیار محبت ہے لوگوں کو ہمارے علاوہ خیر اینی وے ایک اور رپورٹ آئی اور ایک اور رپورٹ کے اوپر ہم نے بات کی اور ساتھ میں آپ کو میں نے ریسنٹ ایک بالکل تازہ اگزامپل تھی وہ بھی ساتھ دے دی اٹس اپ ٹو یو آپ جو بھی کمنٹس میں کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے کر سکتے ہیں اور اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو اس پہ بھی بالکل مجھے آپ بتا سکتے ہیں میں حاضر ہوں اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے میں ایک لکل نہیں ہوں بالکل بھی نہیں ہوں غلطیاں بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہتا ہوں یہ عادت ہے یہی کرتا رہوں گا باقی خیر اینی وے مجھ سے بہت بڑے بڑے بہت اچھے عقل والے بہت اچھے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر بائے